پہ یہ صرف بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ جدہ میں انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ ویریفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کا انٹرویو اردو میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بھائی نے اپنی فائل میں اردو میں لکھا ہوا تھا، پر ان سے انٹرویو انگلش میں کیا انگلش میں گیا۔ لینگویج عربی میں بھی ہو رہا تھا، پر انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی میں انگلش میں دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ ہمارے دیکھنے والے کو اب جلدی جلدی یہ بتائیں جو چیز وہ سننا چاہتے ہیں، کہ جب آپ اندر گئے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ سے پوچھے گئے اور کیا سوال جواب؟ سب سے پہلے تو جیسے میں امبیسی کے اندر انٹر ہوا جی تو وہاں پہ آپ کو ایک جو لڑکی ہے وہ ویلکم کرتی ہے، کاؤنٹر میں بیٹھی ہوتی ہے، تو آپ سے وہ آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھتی ہے کہ واقعی اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر لے گی، آپ سے پاسپورٹ لے گی، اور وہ فولڈ کر کے جو چیز آپ کے وہاں پہ کام آنے والی ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائڈ میں دے دیں گے کہ یہ آپ سے آپ لے جائیں۔ ٹھیک اور ہے، جیسے ہی آپ راؤنڈ اباؤٹ مین گیٹ کی طرف انٹر ہوں گے وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی ملے گی، تو وہ بھی آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھے گی، پاسپورٹ دیکھے گی، دیکھتے آپ کی یعنی کہ چیکنگ وغیرہ ہوگی۔ چیکنگ ٹھیک ہے، ہونے کے بعد وہ صرف اور صرف آپ کے پاس آپ کے کپڑے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر اور جو دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ، ٹھیک ہے، صرف یہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی رنگ ہے، کوئی واچ ہے، کوئی بھی ایکسٹرا مٹیریل آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے سوائے آپ کے پاسپورٹ کے اور آپ کے اپائنٹمنٹ لیٹر کے، بس۔ ٹھیک اور ہے، جیسے وہ اپنے پاس سب چیزیں آپ کی جمع کر لیں گے اور وہ آپ کو ایک ٹوکن دے دیں گے کہ ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ جو چیز ہے ہمارے پاس سیف پڑی ہے، جب آپ بیک آئیں تو وہ ٹوکن دے کے اپنا سامان لے جائیں۔ یہاں تک کہ پانی والی بوتل بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے آپ۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ آپ نے اپنے بس ڈاکومنٹ لے کر جانے ہیں جی جی اور جو آپ لباس پہن کر گئے ہیں بس۔ جی۔ چلیں، تو آپ جب اندر گئے تو وہاں آپ کے جاتے ہی آپ سے کویشچن شروع ہو گئے یا پھر؟ نہیں، میں جیسے ہی اندر گیا تو وہاں جیسے میں انٹر ہوا اور ایک سیکیورٹی والا جو تھا اس نے مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر جو تھا میرا وہ لیا، دیکھا، اور مجھے اس نے بولا کہ آپ ادھر ایک سائڈ میں بیٹھ جائیے۔ اچھا میں جیسے ہی بیٹھا تو اس کے بعد کاؤنٹر پہ 8 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، ایک کاؤنٹر نہیں ہے 8 کاؤنٹر ہیں، اور اتنے تفصیلاً سوال جواب ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ، اچھا 8 کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ریلیکس ہو کے، وہاں پہ ایسے بیٹھنا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، انٹرویو کھڑے کھڑے آپ نے دینا ہے، اچھا۔ اور وہ فیس ٹو فیس جو ہے وہ صرف اسپیکر لگے ہوتے ہیں۔ آپ کا کتنے نمبر کاؤنٹر میں آپ کو بلایا گیا میرا انٹرویو کے؟ پہلے جو تھا وہ 2 نمبر کاؤنٹر پہ انٹرویو ہوا، وہاں پہ ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے یعنی کہ میرا پاسپورٹ لیا، اچھا پاسپورٹ لے کے اس نے مجھ سے یعنی کہ پوچھا کہ سوال جو یعنی کہ ایسا اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، اس نے پوچھا کہ آپ سعودی عرب سے ہیں؟ جی۔ اس نے بولا آپ کا پاسپورٹ پلیز، پاسپورٹ میں نے دیا، پاسپورٹ دیکھتے ہی اس نے بولا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آئی کالنگ یو بیک۔ تو دوبارہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر میرا 1 نمبر کاؤنٹر پہ میرا یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہوئی۔ جیسے اچھا 1 نمبر کاؤنٹر پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں ادھر گیا، ادھر میں یعنی کہ ایک سعودی تھا میرے خیال میں، وہ عربی جانتا تھا، اچھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹس یور نیم، میں نے اس کو نام بتایا اپنا راشد علی، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ سر میں انٹرویو جو ہے وہ اردو میں دینا چاہتا اردو ہوں۔ میں دینا؟ اس نے کہا سر کہ اردو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، آپ یا عربک میں انٹرویو دے سکتے ہیں، انگلش میں انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اچھا تو پھر میں نے انگلش میں دینا بہتر سمجھا، تو زیادہ سوال نہیں کیا، اس نے بولا کہ نام پوچھا میرا، نام پوچھنے کے بعد اس نے بولا جی، لینگویج سلیکٹ کی اس نے یہیں ہاں، پہ؟ اچھا نام پوچھنے کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا، پاسپورٹ دیکھنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی جو یعنی کہ رسید؟ سٹیکر تھی، اچھا سٹیکر میرے پاسپورٹ پہ لگا کے اس نے بولا کہ آپ بیٹھ جائیں، ویٹ کریں۔ اچھا اچھا تو جیسے میں بیٹھ گیا دوسرے نمبر پہ، پھر میرا پھر دوسرے 2 نمبر کاؤنٹر پہ پھر میری اناؤنسمنٹ ہوئی۔ جیسے میں 2 نمبر کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا، پاسپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ بیٹھ جائیں، دوبارہ پھر اناؤنسمنٹ ہوگی۔ پھر 8 نمبر کاؤنٹر پہ میری اناؤنسمنٹ ہوئی۔ جیسے ہی 8 نمبر کاؤنٹر پہ میری اناؤنسمنٹ ہوئی، وہاں پہ ایک ینگ سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، گورا؟ گورا، برٹش تھا یعنی۔ تو جیسے اس نے مجھے، اس کے ساتھ میرا میکسیمم 30 سیکنڈ ہوں گے یا 40 سیکنڈ کا میرے بھائی اتنا سوال ہی جواب، ہوتا ہے، ہاں 30 35 یا 40، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا ہاں، انٹرویو یعنی ہوتا ہے۔ اتنا ہی میرا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس نے مختصر سے سوال کیے، سر نیم راشد علی، اچھا آپ یو ایس اے کے علاوہ کسی اور ملک میں گئے ہیں؟ اچھا، اس نے ڈائریکٹلی یہ ڈائریکٹلی پوچھا یہی یا؟ پوچھا، اچھا نہیں آپ نہیں، کر، اس نے پہلے پوچھا میری سیلری کے بارے میں پوچھا، سیلری سر کتنی ہے، میں نے اس کو بولا جی اس میری نے یہ نہیں کہا کہ آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اس نے ایسا مجھ سے کچھ نہیں کہا فی الحال۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں،
جتنے بھی ایجنٹ حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں جی آپ سے 3-4 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا جی آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں, وہاں کون کون سی جگہ جانا چاہتے ہیں, آپ کی سیلری کتنی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہی چیز آپ کو میں ویریفائی کروانا چاہتا تھا کہ بھائی کے ساتھ ایسا کوئی سوال نہیں ہوا. ڈائریکٹلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کمپنی میں کام سر کرتے ہیں, اتنا آپ وہاں کی پہ ٹائم سیلری ہی نہیں ہوتا. کتنی ہے, یہ چیزیں. تو یہ حیران کن بات ہے کہ ان سے کیوں نہیں ایسا سوال کیا گیا کہ آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں. اچھا, آپ سے فرسٹ سوال کیا ہوا, دوبارہ سے رپیٹ کر دیں. فرسٹ سوال جب مجھ سے ہوا تو انہوں نے بولا جی نام, میرا نام واٹس یور نیم, راشد علی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سیلری کے بارے میں پوچھا, کتنی آپ کی سیلری ہے. میں نے بولا 4500 ریال. اچھا تو اس کے بعد اس نے 2 منٹ میرا پاسپورٹ سارا چیک کیا. اچھا یعنی کہ اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس نے بولا کہ سر آپ یو آر ٹو گوئنگ پاکستان کم ان سعودی عربیہ. یعنی کہ آپ پاکستان اور سعودی سعودی آئے عرب, گئے, اس کے ہاں اس علاوہ. نے بولا کہ آپ یعنی کہ یو ایس اے کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی آپ نے ٹریول کیا. تو سر میرا ٹریول تھا ہی نہیں, میں کیسے بولتا کہ نہیں ہے. تو میرا ٹریول نہیں تھا, اس وجہ سے انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. اس نے مجھے بولا کہ سر آئی ایم سوری, ٹرائی اگین. اور انہوں نے مجھے وائٹ پیپر دے دیا. اور جیسے مجھے وائٹ پیپر ملا, میں نے اس سے بات کرنے کی دوبارہ کوشش کی کہ سر کیا آپ مجھے ریجیکٹ کرنے کی ریزن بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس نے بولا کہ سر آئی ایم سوری, جو کچھ بھی ہے وہ پیپر میں لکھا ہوا, آپ پیپر سے پڑھ کے دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اس پیپر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ میری ٹریول ہسٹری نہیں تھی. باقی الحمدللہ نہ انہوں نے مجھ سے یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ پوچھی, نہ اس نے میرے کوئی بچوں کے بارے میں سوال کیا. ایسا کچھ نہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا. صرف جو مقصد سے یہی سوال کی سیلری کے بارے میں پوچھا, نام پوچھا, ٹریول ہسٹری کے بارے میں پوچھا, بس. اچھا جی, جو ایجنٹ حضرات کہتے ہیں جی بنا ٹریول ہسٹری, بنا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو یو ایس اے کا ویزا ہم لے کر دیتے ہیں, تو میری گزارش ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ایجنٹوں سے بچ جائیں. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, بہت ہی قریبی بھائی ہیں. جب ان کا انٹرویو تھا میں ان کے ساتھ اپنا جدہ یو ایس ایمبیسی میں گیا تھا, تو آپ کے سامنے ہیں 3-4 سوال کیے گئے, مختصر 30-35 سیکنڈ انٹرویو تھا. اب اس کے اندر ان سے جب ٹریول ہسٹری کا پوچھا گیا, جب انہوں نے کہا کہ سر میری کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے, میں اس سے پہلے کہیں نہیں گیا, انہوں نے کہا جی سوری, ٹرائی اگین. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ٹریول ہسٹری پر کام غور کرنا چاہیے. پڑے گا, اپنی ٹریول ہسٹری بنانی پڑے گی, اور اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہونی بہت ضروری ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ان سے جو ہے ٹریول ہسٹری کے ساتھ ان کی بینک سٹیٹمنٹ کا بھی پوچھا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.